وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج کل دھروو راٹھی بھی حافظ اللہ ہے. آپ یہ کنکلوڈ کریں تیرا با آئنسٹائن سی کہ نوسر باز ان کے سامنے سائنٹسٹ بنتے ہیں، پتہ ان کو خود بھی نہیں ہے سائنس کا، کہاں پر لکھا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. لیکن اب ہر مولد کو اٹھا لے، پچھلا کنکلوژن وہ آپ کو ویسے ہی مفت میں دے دے گا. یہ لعنت پاک مودی ضروری ہے کہ اللہ؟ انہوں نے سیما حیدر کو چڑھایا، اوئے ہوئے ہوئے تباہی. میں پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں. اسی طرح انڈیا والے مسلمان میرے بھائی ہیں. یہ جتنے ایکس مسلم اور یہ وہ چڑی منہ پہ ڈالنے والا، یہ سارے جتنے لوگ ڈالے گئے ہیں نا دکھا کے کہ یہ مسلمان ہے، بھائی یہ مسلمان نہیں تھے. جب آپ کسی کو قتل کریں تو جج صاحب یہ پوچھتے ہیں آپ کا مطلب کیا تھا. ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ سے لڑائیاں لڑیں. ہمارے مسلمان فلسطین میں، غزہ میں تکلیف میں، کشمیر میں تکلیف میں، انڈیا میں تکلیف میں. ہم یہ جو اسرائیل کے پٹھو بنے ہوئے ہیں نا اور مودی کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، ایکٹیو ملحد اور پیسو ملحد، ایسے میٹھے ملحد جو کسی اور بہانے سے خسرے بن کر، میٹھے بن کر، ڈانس کر کر، ٹروتھ لور بن کر پہلے آپ کے سر پہ چڑھیں گے، پھر اچانک مذہبی بحث شروع کر دیں گے. یہ وہ چٹی منہ پہ نہیں پہننے والا وہ خبیث آدمی انڈیا کا، اور ایک وہ غالب ہے یا حارث سلطان ہے. انہوں ناس ڈیلی کیسے اس نے اسرائیل کا امیج چینج کرنے کی کوشش کی. تو جب خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیوں لے کے آیا؟ کیونکہ وہ اس ایجنڈے پر ہوتے ہیں. ایک پیالہ آپ کو دودھ دوں اور اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی ڈال دوں، پیئیں گے؟ یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، ٹروتھ لور ہے، لڑکی کو ساتھ رکھو، زنا کرو. اس ٹائم کسی نے آ کے کسی سے پوچھنا کہ بھائی آپ بتائیں کہ یار اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا قسم ایسے بولیں گے نا، یاد کریں گے انڈیا کے مسلمان کہ ان کا بھائی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر یہی بنیاد ہے، ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہی چلنی ہے، تو پھر میری بھی مرضی، میں جس مرضی کے ساتھ لگاؤں. کل کو کہے کہ یہ کوئی بندہ آ کر اٹھ کر کہے کہ یہ ڈانسر ناچ رہی ہے، مجھے اس کے رقص میں کمال خالق نظر آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے. ایک شخص ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتا نہیں ہے اور نوجوانوں کو غلط مثال دے رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے پیسے کماؤ، لڑکی ساتھ رکھو، کوئی رشتہ کچھ میٹر نہیں کرتا. آپ کو خارش ہے کوئی؟ آپ نے جا کے اس کو کچھ کہنا؟ آپ کے گھر آیا وہ؟ آپ میرے بارے میں کچھ کہیں کسی نے مائک رکھا تھا کہ بھائی انجینئر صاحب آپ نے دھروو راٹھی کے بارے میں نہ کہا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ کو خارش ہے مین جگہ رہنے کی، مین سٹریم میں رہنے کی، اور دوسرا یہ کہ بلا وجہ کا مذاق. اب ہماری امت میں حافظہ اللہ، رحمت اللہ کتنے ہو گئے میں، یہی تو عذاب ہے سارا. اور انہوں نے امیج کیا دیا ہے، یہ کیا انسپائر کر رہے ہیں نوجوانوں کو؟ کون ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دے گا؟ پہلے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج کل دھروو راٹھی بھی حافظ اللہ ہے. بھائی کیوں نہ ہم اعتراض کریں؟ آپ کے باپ کا دین ہے، آپ جو مرضی کہتے رہیں. ایک کافر کو آپ کہہ رہے ہیں، ایک ملحد کو کہہ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں اب مسلمانوں کے حق میں بولنے کے لیے کافر رہ گئے؟ ہم بولیں گے اور خدا قسم ایسے بولیں گے نا، یاد کریں گے انڈیا کے مسلمان کہ ان کا بھائی بولا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافر ملحد مسلمانوں کے حق میں ٹروتھ لور ہو گیا؟ اے ون سے مسلمان ٹروتھ لور ہیں. یہ محبت ان کو پورے پاکستان میں کوئی ٹروتھ لور نہیں نظر آیا. کتنے اچھے اچھے کام کرنے والے ہیں. دھروو راٹھی کے حافظہ اللہ میں پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو آپ کے وہ سو کالڈ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اس کو اوکے کا سگنل دیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جب لوگوں کو انسپائر کرے گا وہ توحید کی طرف لے کر آئے گا؟ جب وہ آپ کے ہاتھ سے باہر ہو جائے گا، لوگ اس کو سن رہے ہوں گے، وہ لوگوں میں الہاد کے سوال نہیں پیدا کرے گا. اس ٹائم جب کسی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، ٹروتھ لور ہے، لڑکی کو ساتھ رکھو، زنا کرو، اس ٹائم کسی نے آ کے کسی سے پوچھنا کہ بھائی آپ بتائیں کہ یار اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. ایسے لوگوں کو ٹائم پر ہینڈل نہیں کیا جاتا، ان کو خود پلیٹ فارم دیا جاتا ہے، ان کو خود ایک سٹیج دیا جاتا ہے. جب وہ گند کھلاتے ہیں ہم لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دو باتیں آپ نے غور سے سننی ہے، ان دونوں باتوں کا تعلق ہے. دھروو راٹھی کے مسئلے میں آپ اس بات کو غور سے سنیں. ایک ایک پیالہ آپ کو دودھ دوں اور اس میں ایک چھینٹ پیشاب کی ڈال دوں، پیئیں گے؟ تو ایک ملحد آدمی ہے، وہ اپنے ملک کے لیے بول رہا ہے، آپ کو کیا آخر ہے اس کو حافظ اللہ کہنے کی؟ آپ کو پورے انڈیا میں کوئی مسلمان بھی نہیں نظر آیا، کوئی حق پرست نہیں نظر آیا. آپ کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ کو پورے انڈیا میں ایک مسلمان نہیں نظر آیا، اور آپ کو نظر آیا تو ایک ایتھیسٹ نظر آیا، زناکار نظر آیا جو لوگوں کے سامنے مثال بن رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، انہوں نے آہستہ آہستہ چڑھایا، جیسے ہی اس کے سبسکرائبر بڑھے اس نے مذہب کا مدعا لایا کہ نہیں لایا؟ جس کا کام ہی نہیں ہے. تو جب خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو کیوں لے کے آیا؟ کیونکہ وہ اس ایجنڈے پر ہوتے ہیں. ہر کافر، ہر منافق، ہر مشرک اپنے ایجنڈے پر ہوتا ہے، ٹائم آنے پر ڈستا ہے. اور اس نے بھی یہی کیا، مذہب کا مدعا لے کے آیا، میٹھا میٹھا لوگوں کو بتایا کہ بھائی میں نہیں مان رہا تو مجھے کیا فرق ہے. یہ مثالیں ہم پیش کریں گے، یہ ہمیں سکھایا گیا. اور اس میں سب کا حصہ ہے جو آج نارمل بنے ہوئے نا، کیونکہ باہر آگ لگی ہو نا، آپ گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، گھر آگ آپ کے گھر تک پہنچتی ہے. ایک شخص اوپر گیا، اس نے عوام کو دکھایا کہ میں تو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن میں کتنی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، میں کسی پرابلم میں نہیں ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی تو جی رہا ہوں. دوسری طرف ہے وہ کہنے والے حافظہ اللہ جو ہر وقت بابوں سے لڑ رہے ہیں، فقہی مسائل میں بڑے ہوئے. ایک جوان کیا سوچے گا کہ یار یہ صحیح ہے یا یہ الٹا مدد کر رہے ہیں الہاد میں، کہ ایک طرف آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، ہم ہی سچے ہیں، میرے جاتے ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسری طرف نہیں یہ ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں کو کیا پکچر دے رہا ہے کہ میں نہ مان کے بھی بارے میں ہوں. یہ ہے غلاظت. اب ہم ایک ایک بچے کے گھر جا کے اس کے دماغ کھول کے نہیں اس کو بتا سکتے، ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنا پڑے گا. ہمارے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے میرے بھائی، ہمارے لوگوں کو یہ خارش ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کو اٹھانے کے بجائے دوسروں کی گود میں بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے. کیوں؟ ان کو ویورشپ چاہیے، ہمیں نہیں نہ چاہیے. تو دیکھ میں کیسا ٹھوکتا ہوں. میں مسلمانوں کے حق میں بولوں گا کیونکہ میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور یہ ویٹ کرے، میں کہتا ہوں مزہ نہ آیا نا تو جو مرضی کہنا، ود فیکٹس ود فگرز ان کا منافقانہ چہرہ میں کھول کے لاؤں گا. ناس ڈیلی 1 منٹ والا یاد ہے آپ کو؟ روز آ رہا ہے جناب یہ معاملہ، کیسے اس نے اسرائیل کا امیج چینج کرنے کی کوشش کی. کتنے لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی؟ فلسطین کا بیڑا روڑ ہے، ان کے نیریٹو کا بیڑا روڑ گیا. یار چلو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، سب پر اثر نہیں ہوا، کچھ پر تو ہوا نا، کچھ پر ہوا کہ نہیں ہوا؟
کہ نہیں ہے فلسطینی بھی اسی طرح اسرائیلی بھی اسی طرح کے ہیں, یہ ان کا حق ہے اور فلانا ٹمکانا. جن پر اثر ہوا آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا, کیونکہ ہم لوگ کبھی ٹائم پر دیکھتے ہی نہیں ہیں, کبھی کسی ڈیزرونگ بندے کی سپورٹ کرتے ہی نہیں ہے. ناچنے والے کو آگے کر دو, سارا سال ناچے, ننگی ٹانگیں دکھا کے لڑکیوں کی مشہور ہوئے, بیگم کو چمیاں دکھا کے مشہور ہوئے, سارا غلط کام کر کے مشہور ہو گئے, کاپیاں مار کے مشہور ہوئے, بعد میں وہی بیٹھے ہیں فلٹر لگا کے رمضان میں, نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. ان میں سے کسی میں تپڑ ہی نہیں ہے سچ بولنے کا. عوام بزدل نہیں ہے یار, عوام حق کا ساتھ دیتی ہے. یہ ایک نیکسس مافیا بنایا ہوا ہے. یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں, اگر انجینئر دھروو راٹھی کو حافظہ اللہ کہہ رہے تو آپ کا دماغ نہیں کام کرتا کہ یہاں پر شہرت بڑا امپورٹنٹ فگر ہے. یہاں پر اگر سٹرائک آ جائے انجینئر صاحب کے چینل پر تو طارق مسعود صاحب ہیلپ کرتے ہیں کہ تیرا چینل نہ اٹھ جائے. اب کہاں گئی وہ لڑائی, اب کہاں گیا وہ جیل مانا, آپ مامے لگتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ بابوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. عوام کو لگایا ہوا ہے کہ یہ بندہ صحابہ کا گستاخ ہے, یہ بندہ بابوں کا گستاخ ہے, آپ اس کا چینل ہیلپ کریں, آپ گوائیں اور میں ثبوت پیش کروں گا. کتنی ویڈیوز میری اڑی ہیں, آپ ہی لگاتے نا, ایک ایک ویڈیو 18 دفعہ اڑی ہے, پھر بھی چل رہی ہے. کتنی سٹرائکس آئی ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, ان کو کسی ایک میں دم ہے کہ وہ اس کا جواب دے, علمی جواب, علمی پوائنٹ نمبر 7 یہ کرے تو ٹھیک ہے. ان کا بابا کسی کافر کو حافظہ اللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے, دوسرے کا کسی کو کوئی پیڑا مسئلہ لکھ دے تو ہم نہیں چھوڑیں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی, واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کسی کی گارنٹی نہیں ہے, خدا را تمام مسلمان سمجھے, کسی کے پیچھے نہیں چلنا, صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ہمارے اپنے لوگ جو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں نا, وہ قوم کا, ہمارے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ چند خبیث غلیظ ملحدین ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. جب تم مانتے ہی نہیں ہے تو اسی رشتہ دینا سانو. پہلا کام کیا کریں گے, یہ اصل بات پر, تخلیق کائنات یعنی خالق کائنات پر بات ہی نہیں کریں گے, اگلے ٹاپکس اٹھا کر لے آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پھر یہ فیک آئیڈینٹی, فیک شکل, فیک پروفائل بنا کر ایک طرف جا کے بھی کمنٹ کریں گے, دوسری طرف جا کے بھی کمنٹ کریں گے. لاسٹ ویڈیو جو معاویہ سیریز پہ بنائی, اس میں ملحد لوگ آ کے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں, فیک آئیڈیاں بنائی ہیں, ادھر سے کمنٹ کر رہے ہیں, ادھر سے کمنٹ کر رہے ہیں. ورنہ مسلمان تو اس بات کو سمجھتے کہ اس چیز میں کیا ہے. کون بندہ مجھے ایک بات بتائے, ایسے قاتل کو ہیرو کہے گا جو نماز میں حملہ کر رہا ہے, اور لعنت تمہاری دشمنی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ یہ وہ چٹی منہ پہ نہیں پہننے والا وہ خبیث آدمی انڈیا کا, اور ایک وہ غالب ہے یا حارث سلطان ہے, انہوں نے ڈائریکٹ ملحد چھوڑے, جنہوں نے نعوذ باللہ گستاخیاں کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے, لیکن کچھ نہیں مل سکا کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے. من گھڑت کتابیں, اپنی خالہ کی لکھی ہوئی کتابیں پیش کر رہے تھے, اس میں کچھ نہیں تھا. جب مسلمانوں نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا, کچھ نہیں نکلا. اب آ رہے میٹھے ملحد, ایسے میٹھے ملحد جو کسی اور بہانے سے خسرے بن کر, میٹھے بن کر, ڈانس کر کر, ٹروتھ لور بن کر پہلے آپ کے سر پہ چڑھیں گے, پھر اچانک مذہبی بحث شروع کر دیں گے تاکہ مسلمانوں کو کنفیوز کر کے پھنسایا جائے. ایکٹیو وائز پیسو وائز دیکھا تھا نا آپ نے, اسی طرح ایکٹیو ملحد اور پیسو ملحد, عجیب غلاظت ہے. اور ہمارے یہ بندے جن کو اپنے چینل چمکانے ویوز لینے ہیں, ان کا دل کرے یہ میرا خیال ہے کسی کھوتے کوڑے کو بھی کہہ دیں کہ جو ہمارا دل ہے, اور آگے سے حجت سنیں. اس کا مطلب کیا ہے یار؟ کبھی یہ باتیں تم نے مخالفین سے بھی سنی ہے, یہ جملے سنے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, نا 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 ایسے نہیں ہوگا, انہیں کو بھی مطلب لے لو. مطلب کس بات کا نہیں نکلتا, آپ خود بتائیں. ایک نقطہ نے محرم سے مجرم کر دیا, اور مطلب تو ہر خباثت کا نکل آتا ہے. مطلب سنتے ہیں, جب آپ کسی کو قتل کریں تو جج صاحب یہ پوچھتے ہیں آپ کا مطلب کیا تھا, پوچھتے ہیں. جب آپ چوری کریں آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کا مطلب کیا تھا. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ اتنی شخصیت پرستی پہ لگائی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. او بھائی, وہ ملحد جب تمہارے سر پہ چڑھے گا نا, وہ تمہیں تحفے, وہ عاشق رسول ثابت نہیں ہوگا. دھروو راٹھی, آپ کو کیا لگتا ہے وہ دین محمد پھیلائے گا؟ وہ اللہ کا وفادار ہے, تمہارا کیا وفادار ہوگا؟ ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں نا, تو یہ لوگ 2 دن سے آگے بھی نہیں سوچ رہے, اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں. ورنہ دنیاوی لحاظ سے ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی جناح, ان کو ڈاکٹر علامہ اقبال, لیاقت علی خان, بہت سارے ہمارے ہیرو, ہم ان کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اگلی نسل کا سوچا. ہم بھی سوچ رہے ہیں. تو یار آج کل کے لوگ, یہ لوگ ہیرو بنا کے دے رہے اگلی نسل کو. جب وہ آئیں گے, اور نہیں جی دھروو راٹھی صاحب کا چینل اتنا ٹاپ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اللہ کو نہ مان کے بھی اسی طرح, مان کے بھی اسی طرح. دور فٹے ایک بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا؟ آج 6 ملین پہ ایک ملحد بیٹھا ہوا ہے جس کی سپورٹ میں اس کو حافظہ اللہ کہنے والے انجینئر صاحب ہیں. میرا بچہ جب جوان ہوگا وہ 18 ملین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا بھائی کہ میں تو اللہ کو نہ مان کے بھی اچھی زندگی گزار رہا ہوں, میرے ساتھ لڑکیاں ہیں, میں روز چینج کر لیتا ہوں. وہ کیا سوچے گا کہ بھائی اتنی غلاظت کر کے بھی حافظہ اللہ ہے, اتنی غلاظت کر کے بھی مسلمان نہیں بولے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف تو فلانا صحیح ہے, فلانا صحیح ہے, فلانا غلط ہے, فلانا غلط ہے. کیا سیکھیں گے بچے یار؟ کوئی اچھی بات ہے ان کے پاس؟ قسم سے ان کی یہ لڑائیاں پاسٹ کی نکال دو نا, اگر ان کی بکواسات یہ والی نکال دو, یہ رونا پٹنا, ان کے پاس رہتا ہی کھ نہیں ہے. ان کے پاس دوسری ویڈیو کا کنٹینٹ نہ ہو, جہاں جی رہے ہیں ادھر بولنے کی ہمت نہیں ہے, اور پیچھے سٹوریاں. ایسے عجیب ٹاپک لوگ لے رہے ہیں. راٹھی نے کوئی احسان نہیں کیا, ایک ملحد نے خدا کو نہ ماننے والا مسلمانوں کے حق میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم بولیں گے, اور ایسا ٹھوک کے بولیں گے, فیکٹس کے ساتھ بولیں گے, فگرز کے ساتھ بولیں گے. میں کہتا ہوں آپ کو مزہ نہ آیا, کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, انڈیا کے مسلمان بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. اگر وہ ان میں پھنسے ہوئے ہیں نا, اور ان کا ظلم ان پہ چلتا ہے, تو ہمارے پہ نہیں چلتا, ہم بولیں گے. یہ جو اسرائیل کے پٹھو بنے ہوئے ہیں نا, اور مودی کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, ملک کا نام اسٹیٹ کو سیکولر رکھا ہوا ہے, اور ہندو راج جو چلا رہے ہیں نا ٹھیک کر دیں گے.
ایسی کی تیسی ہمیں تو پار ہی نہیں ہے نا، نہ ہمیں ویو چاہیے، نہ ایسے حافظہ اللہ ہمارے پاس ہے. ہمارا لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی اگلی پچھلی کٹا چٹھانا نہ کھولا، یہ جن کو جو کر رہے ہیں اور جو مسلمانوں پہ الزام لگا رہے ہیں سب کھلیں گے. ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپسی لڑائیاں لڑیں. ہمارے مسلمان فلسطین میں، غزہ میں تکلیف میں، کشمیر میں تکلیف میں، انڈیا میں تکلیف میں، ہم یہ شروع ہو جائیں. اس کے شواہد ملے اور یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ جتنے ایکس مسلم اور یہ وہ چڑی منہ پہ ڈالنے والا، یہ سارے جتنے لوگ ڈالے گئے ہیں نا دکھا کے کہ یہ مسلمان ہے، بھائی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں تھے. ان کو وقتی طور پہ ٹرین کیا گیا اور پیسہ سارا لگایا آر ایس ایس نے. یہ ملحدین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا منجن نہیں چلتا نا، کوئی خریدتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے سوال کے. ان کے اوپر پیسہ آر ایس ایس نے لگایا اور ان کو وقتی طور پہ ٹرین کیا. تو آپ جتنا مرضی ٹرین کر لیں، اصل ہی رہتا ہے، نقل ہی رہتا ہے. ان کے ساتھ یہ گیم کی تاکہ مسلمان کو کنفیوز کیا جائے. اب یہاں پر یہ بات سمجھیں، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ مسلمان کے دل میں سوال پیدا کرنا یہ ہے ان کا ٹارگٹ. ان کو آپ سے جواب نہیں چاہیے کیونکہ جواب سارے موجود ہیں. اسیمہ حیدر کو انہوں نے ایسے کریکٹر بنا کے چڑھایا، او یار یہ کون ہے، کہاں سے آ گئی پاکستان. یہاں پر میں بات پاکستان انڈیا کی نہیں کر رہا، یہاں پر مسلمان کی بات کر رہا ہوں. میں پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں. اسی طرح انڈیا والے مسلمان میرے بھائی ہیں، میں ضرور بولوں گا. اب بات یہ انہوں نے سیما حیدر کو چڑھایا، اوئے ہوئے ہوئے تباہی. اب اینکر گیا انڈیا کا ہی، آپ کو یاد ہے، ہماری تو شارٹ میموری ہوگی، یہ سارے ادھر اتنے بیزی ہیں. اس نے جا کے کہا کہ آپ کوئی سورت سنا دیں، نماز تو پڑھتی ہوں گی کوئی، کہتی ہے سنا دوں اتنی دیر کی لا رہی ہیں، تینوں نہیں آتی، اور پھر بھی نہیں سنائی، پھر بھی نہیں آئی. یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تماشے. اور ہمارے جتنے بچے سن رہے ہیں میرے بہن بھائیوں، کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، کوئی شک نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کردار میں. یہ جتنے والے انہوں نے اٹھائے جھوٹ ہے، ان کو بھیجو ہمارے سامنے، لتر مارنا نہ ننگا کرے تو پھر کہنا من گھڑت سٹوریاں اور ڈرامہ ہو رہا ہے. خود مسلمان بن کے تینوں پتہ ہی کا نہیں، چل تو بیٹھ جا سامنے، تیرے کو میں سوال کرنا، پتہ ہی نہیں ہے یار لوگوں کو. اور یہ سب نیم حکیم خطرہ جان، انہوں نے ڈبل سیاپا ڈالا. یہ انہوں نے جو 150 سوال بنائے ہوئے ہیں یا کوئی سوال بنا کے یہ ملحد پھر رہے ہیں، کبھی ایکس مسلم بن کے منہ پہ چڈی ڈال کے، کبھی کچھ کر کے. ان کے یہ سوال آپ گوگل سے سرچ کر لینا، وہی ہیں. میں نے ایون ان کا لٹریچر بھی منگوایا، وہی 4 ان کے آرگیومنٹس ہیں، وہی 4 آیات کو پورا سمجھنا نہیں ہے. میرے سامنے آیا نہیں تھا، آپ کو یاد ہے جب آیا تو مجھے کہتا کہ یہ تو ہم سے بات کر رہا ہے. تو جب میں نے اس کو دوسری آیت کی ہے، میں نے کہا اپنی مرضی سے ترجمہ کر، مر گیا. سر یہ صرف اور صرف میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارے انڈیا والے مسلمان بھائی بھی، بہنیں بھی، اللہ ان کی عزت سلامت رکھے، پاکستان والے بھی اور پوری دنیا میں جتنے، اس بات کو سمجھیں کہ میرا بھائی یہ صرف آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ جواب لینا چاہتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جواب تو ان کے پاس خود بھی نہیں ہے. اور یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں، ان کے پاس جواب ہو بھی تو انہوں نے نہیں ماننا. بات ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. ان چیزوں سے خود کو محفوظ کریں. یہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ جواب، یہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا. 1400 سال پہلے پتا تھا جو قرآن نے بتایا، طریقہ انسان کا پتا تھا بھائی، اب جا کے سمجھ رہی ہے نا. اسی طرح بہت سارے راز اللہ نے جو قرآن میں بتائے ہیں، حدیث میں بتائے ہیں، وہ ابھی نئی انسانیت سمجھ سکتی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ اینڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے پریٹینڈ کرتے ہیں. جیسے میں آگے بھی کہہ چکا ہوں، پرانے دور کے نوسر باز ان کے سامنے سائنٹسٹ بنتے ہیں، پتہ ان کو خود بھی نہیں ہے سائنس کا. یار جو اسٹیبلش سائنس ہے نا، وہ اسلام کے حق میں ہے، اسلام کی ہر دلیل کو مانتی ہے اسٹیبلش سائنس. باقی تو ہائپوتھیسز ہے، میں بھی کریٹ کر دوں، ثبوت تو کوئی نہیں. جو اسٹیبلش سائنس ہے، سارے غور سے سن لیں، وہ اسلام کے بالکل پیرالل ہے، بالکل صحیح ہے. آج مانتے ہو نا تخلیق انسان، اسی طرح ہر چیز جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اسٹیبلش سائنس میں، وہ بالکل اسلام اس کے خلاف. اب ہوتا کیا کہ یہ جو پریٹینڈ کر کے آتے سوال چھوڑتے ہیں، ہمارے بھی طرف سے جو نیم حکیم خطرہ جان ہے، وہ سائنس کے خلاف پٹی بات کرتے ہیں کہ زمین یہ ہے وہ ہے. اگلا سوچے گا انہوں تو پتہ ہی کھ نہیں، وہ نکل جائے گا. اور بھائی اسے سمجھانا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے نہیں صحیح سمجھایا. اسلام نے، میری بات سنیں، اسلام نے آسمانوں کا، زمین کا جو بات کی، یہ سائنس مانتی ہے اسے. ان پارٹیوں نے اپنے تندور چلانے کے لیے لوگوں کو یہ منجن بیچا ہوا کہ سائنس ہماری دشمن ہے. اور بھائی سائنس ہماری ماتحت ہے. جتنی سائنس ہمیں اللہ نے دی، جو ہمیں اس دور میں بتا دیا، سائنس ادھر پہنچی تھی، یہ سارے راز بتائے ہیں. اس لیے سائنس ہماری دشمن نہیں ہے، سائنس تو ہماری ماتحت ہے. اگر ہم قرآن کو ایکسپلور کریں، اب ہمارا ذہن اس لیول کا نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے، تو کیا یار کیا عجیب تماشا ہے. جہالت تیرا ہی آسر ہے. اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اس سلسلے کے علامہ مولانا، اب دیکھیں نا، حافظ اللہ کوئی بھی کہتے ہیں، اللہ محفظ. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین اسلام سے محبت رکھتے ہیں، وہ سائنس کو ٹچ ہی نہیں کر رہے. جیسے پتہ نہیں ہے کوئی میوزک سائنس ہے، کوئی ڈانس کی سائنس ہے، یا کوئی عجیب ہی لٹریچر ہے جس کو ٹچ نہیں کرنا. اس وجہ سے یہ دو چیزیں نا آپس میں الگ ہو رہی ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو رہی ہے اور یہ لوگ اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے، اب آپ خود بتائیں، انہوں نے ہر وقت وہی پرانے مسائل بیان کرنے ہیں، تو یار قرآن نے جو ہمارے سائنس سے ریلیٹڈ خوبصورتی بیان کی، یہ کب کرو. بات سنیں، میں نے آپ کو ان کے ڈرامے کا اسکرپٹ، یہ جو ملحد ہے نا، یہ خبیث لوگ، کبھی ایکس مسلم بن جائیں گے، کبھی کچھ بن جائیں گے، ان کا اسکرپٹ، ان کا ڈرامہ کیا، یہ آپ کے سامنے آئیں گے لنڈے کے فلاسفر بن کے کہ ہم سائنس لور ہیں، ہم سائنس جانتے ہیں. سائنس کا ایک ٹاپک اٹھائیں گے یا قرآن کی ایک بات اٹھائیں گے، اور جہاں پر آ کر سائنس بھی خاموش ہو جاتی ہے. سائنس کہتی ہے بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. جہاں پر سائنس بھی خاموش ہو جائے گی اور سائنس بذات خود سیکھتے رہنے کا نام ہے، وہاں پہ یہ کنکلوژن جڑ دیں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نہیں جی بس ثابت ہو گیا کہ خدا. استغفر اللہ العظیم. آپ اندازہ کریں، یہ وہی بات ہے کہ میں آؤں آپ کو ایک آیت پڑھ کے آپ کو اٹھا کے لات کی طرف لے جاؤں، آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ مجھ سے پوچھے ہی نہ کہ کنکلوژن کہاں سے لایا. بھائی
साइंस ने तो नहीं बताया बिग बैंग से पहले, तुम कहां से कंक्लूड कर रहे हो? ये है टोपी ड्रामा, क्योंकि उस वक्त तक जो सुनने वाले हैं वो अपना फोकस लूज कर जाते हैं। अच्छा ये शुरू तो साइंस से ही हुआ ना, इस ये 2PC मुशरक जो है, ये खुदा को ना मानने वाला खबीस आदमी, ये जनाब पहले जिस तरह ये मोदी के खिलाफ ध्रुव राठी बोलता रहा है, हक परस्त है, ट्रूथ लवर है, अब जब वो खुदा के खिलाफ ही बोल गया, लानत पाओ, मोदी जरूरी है क्या अल्लाह? वो इतनी बड़ी गेम डाल रहा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे सेंटीमेंट्स को खेल के तुम्हें अपने साथ जोड़ रहा है और बाद में कह रहा है ये जो मोदी तुमसे डायरेक्ट करवाना चाह रहा है ना, वो मैं इनडायरेक्ट करवाता हूं। तो मोदी उससे नाराज होगा, वो कहेगा तू मैंने 4 गाना और काट, मुसलमानों को इल्हाद करवा, मुसलमानों को इस्लाम ले। मुझे खुद बताएं, ये मोदी, अगर मोदी को पता चले वो क्या कहेगा कि नहीं ध्रुव राठी तुम गलत करो, कहेगा 10 गालियां और निकाल, ये मुसलमानों से जान छुड़ा। सर यही रोल है, ये पहले साइंस का लिबादा उड़ते हैं और वहां तक चले जाते हैं जहां पर साइंस खुद नहीं गई। कहां पर लिखा है कि बिग बैंग से पहले क्या था? लेकिन आप हर मौलिद को उठा ले, पिछला कंक्लूजन वो आपको वैसे ही मुफ्त में दे देगा। ये मैं बड़ी दफा भी कह चुका हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, साइंस जो है ना वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रही है, सीखने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। 1400 साल पहले ये हमें नहीं पता था कि इंसान की तख्लीक का तरीका कार क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को पता जिन्होंने वक्त के साथ बताई। और इस्लाम और साइंस इस तरह अपोजिट नहीं है, एस्टैब्लिश्ड। साइंस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड पर चल रही है और मुसलमान शुरू से पढ़ाई को तरजीह देने वाले लोग हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो पैसे नहीं दे सकता वो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ा दे। ये जिनको पता नहीं है ना, अद्दी अद्दी बात। अब मेरे सामने मुल्हिद आया, पहले उसने बिग बैंग रखा, मैं पीछे 10, आप ही कंक्लूड करें तेरा बा आइंस्टाइन सी। इसलिए अपने फोकस को समझे और इनकी इन मक्काराना चालों से बचें और ऐसे मुल्हिदों से बचें। इनकी तारीफें करने से आप आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके सामने क्या फिगर छोड़ रहे हैं। जैसे पिछलों ने मोदी दिया ना लोगों को, तो लोग भुगत रहे, इसी तरह हम लोग ध्रुव राठी दे रहे हैं कि मुल्हिद पढ़ो, हेलो। और इस तरह के और भी बड़े हम सब की बारी लगाएंगे।